اللہ تبارک و تعالی نے موت کا بیان جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو بالترتیب پڑھیں تو جنازہ پڑھنے کے اندر جن کا فوت ہو جائے ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے اندر، جنازے میں شرکت کرنے کے اندر، قبرستان جانے تک، پھر فاتحہ کرنے تک، صفحے بنانے تک، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اتنا اجر رکھ دیا ہے کہ اگر ہم اس کو سنیں گے تو پھر جب بھی مسجد میں کہیں پر بھی اعلان ہوگا تو ہر بندے کا یہ دل کرے گا کہ میں جانتا ہوں یا پھر نہیں جانتا، مجھے جنازہ اس کا پڑھنا چاہیے۔ جو فضائل قرآن نے بیان کیے جنازہ پڑھنے کے، جو فضائل مصطفیٰ کے فرمان نے بیان کیے جنازہ پڑھنے کے، ان فضائل کو جنازہ پڑھ کے سمیٹ لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، رب بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند نہیں نہ کرتا، پھر اللہ بھی اس سے نہیں ملتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے کہ جو موت کو ناپسند کرے گا وہ اللہ کو بھی، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے ملاقات کو ناپسند کرے گا؟ ہم تو موت سے بڑے ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کیا موت ہے اس سے مراد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی رضا کی بات سنائی جائے، مژدے سنائے جائیں، پیغامات، خوشخبریاں سنائی جائیں، تو پھر بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور ملاقات کب ہوگی؟ جب بندہ دنیا سے مر کے فوت ہو کے قبر میں جائے گا، پھر کی میدان محشر میں پہنچے گا، پھر جا کے رب سے دیدار ہوگا۔ جب بندہ مومن کے سامنے رب کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کی رضا کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر بندہ مومن کے دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول بندہ مومن کو ملے گا، مرنے کے بعد اتنا اللہ تبارک و تعالی رحمت نصیب فرمائے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، یا باری تعالی مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا، مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا۔ تو جب کسی کافر کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کی ناراضگی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مرنے سے کتراتا ہے۔ جو مرنے سے کترائے تو مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند جانتا ہے۔ اور جو اللہ کی رحمتوں کا بیان سنتا ہے، اللہ کی رضا کا بیان سنتا ہے، اللہ کی اپنا شفتوں کا بیان سنتا ہے، اللہ کی جو رحمتیں ہمارے پر نازل ہوتی ہیں ان کا بیان سنتا ہے، تو پھر بندہ مومن کے دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، رب اتنا غفور رحیم ہے، رب اتنا کریم ہے، رب اتنا رحیم ہے، رب اتنا رحمان ہے، رب اتنا بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے دل کے اندر ایک اشتیاق رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، یا باری تعالیٰ مجھے کب موت آئے اور ان رحمتوں کو میں بھی سمیٹ سکوں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جو رب سے ملاقات کرنا پسند کرے اور رب العالمین اس سے ملاقات کرنا پسند کرے، ذرا سوچئے، جو رب اپنے بندے سے ملاقات کرنا پسند کر رہا ہے، جب ملاقات کرے گا اپنے بندے سے تو اس کو بھیجے گا کس طرف؟ کہاں بھیجے گا؟ تو ظاہری بات ہے آپ نے جواب دینا ہے بھی جب رب ملاقات اپنے بندے سے کر رہا ہے تو راضی ہے تو ملاقات کر رہا ہے، جب راضی ہے ملاقات کر رہا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔